السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے بیواؤں کے حق کے تعلق سے بات کیا تھا۔ آج محتاج، مسکین، مفلس، مجبور اور پریشان حال کے حقوق کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ سماج کے اندر خاندانوں سے مل کر، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو ماحول بنتا ہے، اس میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو محتاج بناتا ہے، بعض کو مسکین کر دیتا ہے، بعض کو مفلس کر دیتا ہے، پریشان حال اور مجبوری کی حالت میں ان کو شامل کر دیتا ہے۔ ایسے وقت جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی خبر گیری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی مدد کرے، ان کو ہر قسم کی راحت فراہم کرے۔ اس لیے کہ یہ امیر ہونا، غریب ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص امیر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ اسے دولت دے کر آزماتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پریشان حال ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے دولت نہ دے کر آزماتا ہے۔ ایک دوسرے کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق عائد کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے نوازا ہے ان پر حق یہ ہے کہ محتاجوں کی، مفلسوں کی، مجبوروں کی، پریشان حال کی مدد کرے۔ سماج کے اندر ایسے لوگ ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کس طریقے سے سمجھاتا ہے نیکی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین فی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے۔ نیکی کون سی چیز نیکی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم نماز پڑھتے وقت منہ مشرق کو یا مغرب کو کر لو، بلکہ نیکی اسی کا حصہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے قیامت پر یقین کیا، اور ملائکہ اور تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں کو بھی مانا، اور اس نے اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں دیا، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، زکوٰۃ دی، اور اس طرح جب کسی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا۔ اور وہ لوگ جو تنگی، مصیبت اور جنگ کے وقت صبر کریں، یہی ہے جنہوں نے اللہ کے کہے کو پورا کر دکھایا، اور انہی کو پرہیزگار کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ذکر کرتا ہے کہ اس کے اوپر مال خرچ کریں اللہ کی محبت میں۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی بات ملتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوا تو دیکھا داخل ہونے والے عموماً مسکین لوگ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، روزمرہ بھی کھانے کا خرچہ نہیں ہے، روزمرہ زندگی بھی کرنی چل سکتی ہے، لیکن چہرے سے وہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اور امت کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری سے لوگوں کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو۔ کیوں؟ کہ ہمیں تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے خرچ کرو۔ ان کے تعلق سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا، مجھے اپنے کمزور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور دشمنوں کے مقابل میں امداد کی جاتی ہے۔ ترمذی۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ کمزور اور محتاجوں کی وجہ سے دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تلاش کرو غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ
اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے کو بات ملتی ہے، بہت ہی اہم ہے، جس سے غریبی کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے، ایک مسکین عورت بیمار ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادت تھی کہ مسکینوں کی عیادت کرتے تھے اور ان کا حال پوچھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وفات پا جائے تو مجھے خبر کرنا. وہ عورت وفات پا گئی، اس کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اور لوگوں نے اس بات کو پسند نہ کیا حضور کو رات کے وقت جگائیں، لہٰذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر ہی اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو اس کے بارے میں حضور کو بتایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اس کی وفات کے بارے مجھے خبر کرنا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بات پسند نہ آئی کہ آپ کو رات کے وقت جگائیں، اس لیے آپ کو اطلاع نہ دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس کی خبر کے پاس لوگوں کی صف قائم کی اور 4 تکبیریں کہے. نسائی. اللہ کے رسول مسکینوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اندازہ ہوتا ہے اس واقعے سے کہ غریب مسکین خاتون اس کی عادت کرتے. غریب مسکینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے تلاش کرو. ارے آج ہم مسکینوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتا ہے. ان سے خبر گیری کرتے، محتاجوں کی فکر کرتے، پریشان حال کا خیال کرتے، ان کو گلے لگاتے، ان کے قریب بیٹھتے، ان کا حال پوچھتے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو کس طریقے سے یہ پریشان حال لوگ بھی کہتے یا اللہ آج ہمارے اپنے بھی ہے، وہ اپنے آپ کو محروم اور اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتے. لیکن آج امت مسلمہ ان کی طرف خیال نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے دروں پر جا رہے ہیں، جھٹلائے جا رہے ہیں، دھتکارے جا رہے ہیں. ان کا خیال کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے. ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ سب حق بنتا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ جن کو پر نوازش کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیسی بات اہم فرماتا ہے. یہ بات بھی کتنی اہم ہے کہ جس کو ہم غور کرنے کے لیے بہت قابل قبول ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یہ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی. انسان کہے گا اے میرے رب میں تیری کس طرح عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مفلسوں، غریبوں، بے سہارا، مجبور انسانوں کا، یعنی کہ بیمار اگر ہو جائے کوئی انسان اس کی عیادت کرنے کو اپنی عادت کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہ دیا. یہ دوسرا سوال ہے. انسان کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے اسے کھانا نہ دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا. اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. یہ تیسرا سوال ہے. یعنی کہ انسان کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا.
کیا تجھے معلوم نہیں اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا. یہ کتنی اہم زندگی ہے. کس طریقے سے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے اور اس کے اندر انسانوں کے حقوق کے تعلق سے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشان حال, بیمار, مفلس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلائے. مشکات شریف. بھائی ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی بہت سی باتیں ہیں مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم مگن ہیں, بس ایسے ہی جی رہے ہیں جیسے عام طور پر لوگ جیتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کا دور ہے. ایک بڑھیا کی خدمت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کی خلافت میں ایک بڑھیا کی خدمت کرتے تھے. حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ ایک بڑھیا ہے جس کو کوئی سہارا نہیں ہے, جا کے میں اس کی خدمت کروں. جا کے دستک دیتے ہیں. بڑھیا کہتی کون؟ میں عمر بن خطاب, میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں, تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے ایک نوجوان آتا ہے, وہ خدمت کر کے چلے جاتا ہے, صبح آتا ہے اور پھر کام کر کے میری خدمت کر کے چلے جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات میں ذہن میں آتی ہونا ہو یہ ابو بکر ہی ہونا چاہیے. رات میں آپ جا کے ان کے گھر کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں, وہ بڑھیا کے گھر کے سامنے دیکھتے ہیں کیا حضرت ابو بکر آئے, دروازہ کھولے, صفائی کرے, پانی بھرے, گرم کھانا کھلائے اور پھر چلے گئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. مجھے امید تھی آپ ہی ہے خدمت کرنے والے. ابو بکر سے سوال کرے اے امیر المومنین, یہ چپل تمہارے خدموں پر چپل تمہارے بغل میں کیوں ہے؟ تو حضرت عمر صدیق نے کہا اے عمر, یہ چپل اگر پہن کے چلوں گلیوں میں چپل کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اسی لیے میں اللہ کی بندی کی جو خدمت کر رہا ہوں وہ کسی کو پتہ نہ چلے. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے, ایک عورت, ایک بوڑھی عورت, تصور کیجئے, مجبور بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, وزن بھی ہے, کھڑے کے ہے. اللہ کے رسول پوچھتے کیا اماں جان کیا حال ہے؟ نہیں بیٹا میں جانا چاہ رہی ہوں, سامان ہے میں اٹھا نہیں پاتی ہوں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں, چلیے میں آپ کو جہاں پر جانا ہے وہاں تک چھوڑتا ہوں. وہ سامان کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ دیکھیے تاجدار مدینہ رحمت للعالمین, ایک غیر بوڑھی عورت جو جان نہیں, رشتہ دار نہیں, پہچان نہیں, سر پہ سامان, سامنے چلتے ہوئے جاتے ہیں. تو سوال کرتے ہیں اے خالہ, اے اماں جان, تم کیوں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ بوڑھی کہتی ہے کیا کروں بیٹا, ایک نوجوان محمد کا ہے, وہ آیا ہے اور اپنے پرانے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے, میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتی, اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی. تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے, مسکراتے ہوئے چلتے. جس مقام پر جاتے ہیں وہاں پر سامان رکھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تو کتنے اچھا ہے, تیری ماں کتنی اچھی ہے, تو تجھ جیسے اولاد کو پیدا کرے. دیکھیے اللہ کے وہ بوڑھی نے کس طریقے سے دعا دیتی ہے, کتنی اچھی ماں ہے تیری, تو تجھ سے اولاد کو پیدا کرے. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول تو ہے کون؟ تو کہتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کا تو چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. تو کہتے ہیں وہ بڑھیا لا ہاتھ بڑھا, میں تیرے دین کو قبول کرتی ہوں. خدمت غریبوں کی, پریشان حالوں کی, محتاجوں کی. بھائیوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں ذرا تصور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کرے, صحابہ بھی خدمت کرے, یہ تابعین بھی خدمت کرے. ارے کتنی لسٹ بتاؤں آپ کے سامنے, وقت زیادہ ہو جاتا. آج ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی طرف دیکھے, میری بات دوسروں تک پہنچائیے, اور جو سبسکرائب کرتے ہیں وہ میری باتوں کو سنیے اور پہنچائیے. یہ بھی نیکی ہے, اس کو بھی دین کی دعوت سمجھ کر کام کیجئے, دین کی خدمت سمجھ کر کام کیجئے. ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں ذرا تصور کیجئے, اس وقت کتنے لوگ پریشان حالے اور مسکینوں کو تلاش کر کے دیکھنا ہے, ان کی مدد کرنا ہے, ان کا خیال کرنا ہے.
یہ اللہ کا تعالیٰ ہم پر حق ڈالا ہے، ان کا حق ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن پریشانی ہوگی، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔